أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. محترم ناظرین اکرام، اسماء حسنہ اللہ تعالیٰ کی خوبصورت ناموں میں آج ہمارے ساتھ الملک، الملیک، المالک، یہ تین نام ہیں جو لفظ ملک سے مشتق ہیں، بنے ہوئے ہیں۔ ان ناموں میں الملک 5 مرتبہ آیا ہے، جیسا کہ ملک الناس، اور الملیک 1 مرتبہ آیا ہے۔ سورہ قمر آیت نمبر 54 اور 55 میں اللہ فرماتا ہے ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، اور مالک 2 مرتبہ اضافت کے ساتھ، یعنی دوسرے لفظ سے مل کر، جسے مالک الملک یا مالک یوم الدین۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس سب سے ذلیل انسان وہ ہے جو اپنے آپ کو بادشاہوں کا بادشاہ کہتا ہے، شہنشاہ۔ یہ لفظ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے سزاوار ہے، اللہ کے سوا مالک اور کوئی نہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب صحیح البخاری میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک یہودی عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا، اے محمد یا اے ابو القاسم۔ ابو القاسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت تھی۔ کہا، یہودی نے کہا، ان اللہ تعالی یمسک السماوات یوم القیامت علی اصبع، اللہ تعالیٰ آسمانوں کو قیامت کے دن 1 انگلی پہ اٹھائے گا، والارضین علی اصبع، اور زمینوں کو 1 انگلی پہ اٹھائے گا، والجبال والشجر علی اصبع، پہاڑوں کو، درختوں کو 1 انگلی پہ اٹھائے گا، والماء والثرى علی اصبع، اور پانی کو اور کیچڑ کو 1 انگلی پر اٹھائے گا۔ سرا کہتے ہیں زمین کا سب سے آخری حصہ، نچلا حصہ۔ وسائر الخلق علی اصبع، اور سارے مخلوقات کو 1 انگلی پر اٹھائے گا، پھر ان کو ہلائے گا اور کہے گا، انا الملک، انا الملک، میں ہی حقیقی بادشاہ ہوں، میں ہی حقیقی بادشاہ ہوں۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنے لگے، تعجب کرتے ہوئے کہ اس کو سب کچھ معلوم ہے پھر بھی یہ ایمان نہیں لاتا ہے۔ یہودیوں کو معلوم تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی سچائی پر، قرآن کریم کی سچائی پر، پھر بھی یہ ایمان نہیں لاتے تھے، حسد کی وجہ سے، شرارت کی وجہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کے خاندان سے نہیں آئے، اسماعیل علیہ السلام کے خاندان سے آئے۔ پھر آپ نے فرمایا، وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون۔ سورہ زمر آیت نمبر 67 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا صحیح معنی میں اندازہ نہیں لگایا، صحیح معنی میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اندازہ نہیں لگایا۔ ان لوگوں نے صحیح معنی میں اللہ کی جیسی تقدیر کرنی چاہیے، احترام کرنا چاہیے، عزت کرنی چاہیے، ویسے نہیں کی، جبکہ زمین پوری کی پوری اللہ تعالیٰ کی 1 مٹھی میں ہوگی، اور آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ بہت پاک ہے اور بہت بلند ہے ان چیزوں سے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو یہ لوگ شریک ٹھہراتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں پر
الملک، المالک اور الملیک، یہ تینوں الفاظ کس کے معنی میں ہے؟ حقیقی بادشاہ کے معنی میں. وہ ذات جس کے پاس حقیقی بادشاہت ہے، حقیقی ملکیت ہے، اور جس کا زور اور جس کی قدرت پوری دنیا میں چلتی ہے. علامہ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الملک سے مراد یعنی وہ بادشاہ جس کے اوپر کوئی بادشاہ نہیں، سارے کے سارے سب اس کے ماتحت ہیں. علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الملک سے مراد یعنی ساری چیزوں کا مالک، حقیقی مالک وہی ہے، اور وہ بغیر کسی مبالغے کے اور کسی کے کوئی اس کے ٹکر نہیں لے سکتا. وہ اکیلے ان ساری کائنات میں تصرف کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کی یہ صفت اور اللہ کا یہ نام الملک، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے سارے صفات کمال و جمال اور جلال ہیں. وہ ساری خوبیوں پر اس کی ذات مشتمل ہے، اور اس کے پاس کوئی عیب اور کوئی کمی پھٹک نہیں سکتی، ہر عیب سے پاک ہے. سبحان اللہ. اور ایسی ذات اگر ہے جو پوری مکمل ہے اور ہر قسم کی خوبیاں اس کے اندر ہیں اور کسی بھی قسم کی کمی اور نقصان اس میں نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے، تو علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر ایسی ذات ہے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کی کوئی صفت نہ ہو؟ جیسا کہ باطل فرقے اللہ کے بارے میں تصور کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ ساری صفتوں کا باطل فرقے انکار کرتے ہیں، زندگی کا انکار کرتے ہیں، قدرت کا انکار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ارادے اور اس کی مشیت کا انکار کرتے ہیں. یہ سن نہیں سکتا ہے، دیکھ نہیں سکتا ہے، بات نہیں کر سکتا ہے، وہ کچھ اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا ہے. تو کیسا بادشاہ ہے وہ؟ حقیقی معنی میں وہ بادشاہت اللہ تعالیٰ کی طرف کیسے نسبت کریں گے جس کے اندر نعوذ باللہ ان کے کہنے کے مطابق ساری کمزوریاں ہیں اور کوئی خوبی نہیں ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک. تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں جی کیسے ہم بادشاہ کہیں گے ان کے کہنے کے مطابق، جو حکم نہیں دیتا ہے، جو نہ روکتا ہے، جو نہ ثواب دیتا ہے، جو نہ سزا دیتا ہے، جو نہ دیتا ہے نہ منع کرتا ہے، نہ کسی کو ذلیل کرتا ہے، نہ کسی کو عزت دیتا ہے، ہاں نہ کسی کو انعام دیتا ہے، نہ کسی سے بدلہ لیتا ہے، نہ کسی کوئی چیز نیچے کرتا ہے، نہ کسی کو اونچا کرتا ہے، نہ رسولوں کو بھیجتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ کیسے بادشاہ ہو سکتا ہے؟ لہذا یہ باطل فرقے اللہ تعالیٰ کے ناموں اور اس کی صفات کے بارے میں جو غلط تصور دے رہے ہیں، جو غلط تعویل کر رہے ہیں، یہ بالکل ہی باطل ہے، اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات کمال کے خلاف ہے. اور ان باطل فرقوں کی قول کے مطابق اللہ تعالیٰ کے بندے اور غلام اور اللہ کی مخلوقات نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ سے بہتر ہو گئے. نعوذ باللہ من ذالک. کیوں؟ کیونکہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ساری صفتوں کا انکار کر دیا، ساری صفتوں کا، ساری خوبیوں کا انکار کر دیا. کہا کہ اللہ تعالیٰ نہیں سنتا ہے، نہ بات کرتا ہے، حتیٰ کہ قرآن کے بارے میں ان کی بد کلامی ہے. نعوذ باللہ من ذالک. لہذا ایسی شبہات سے اور ایسے غلط عقیدے سے ہم لوگوں کو بچنا چاہیے. اب آئیے حقیقت میں بادشاہت کا مطلب کیا ہے؟ حقیقت میں بادشاہ وہ ہے جو دیتا ہے، جو روکتا ہے، جو عزت دیتا ہے، جو ذلیل کرتا ہے، جو ثواب دیتا ہے، جو سزا دیتا ہے، جو غصہ کرتا ہے، جو راضی ہوتا ہے، جو جسے چاہے وہ منصب دیتا ہے، پوسٹ دیتا ہے، جسے چاہے وہ پوسٹ سے نکالتا ہے، اور جس کو عزت کی جی جو اس کا وہ لائق ہے اس کو عزت دیتا ہے، اور جس کو ذلت کا مستحق ہے اس کو ذلیل کرتا ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا سورہ آل عمران آیت نمبر 26 اور 27 میں، دیکھیے کیسے بہترین اللہ تعالیٰ کی صفتیں اس میں آئی ہیں. قل اللہم مالک الملک، کہہ دیجئے اے اللہ تو بادشاہت کا مالک ہے. تؤتی الملک من تشاء،
تو جسے چاہے بادشاہت عطا فرماتا ہے، وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ، اور تو جس سے چاہے بادشاہت چھین لیتا ہے، وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ، تو جسے چاہے عزت دیتا ہے، وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ، تو جسے چاہے ذلیل کرتا ہے، بِيَدِكَ الْخَيْرُ، سارا خیر تیرے ہاتھ میں ہے، اِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بے شک تو ہر چیز پر پوری طاقت رکھتا ہے۔ تولج اللیل فی النہار، رات کو دن میں داخل کرتا ہے، وتولج النہار فی اللیل، اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، وتخرج الحی من المیت، زندے کو مردے سے نکالتا ہے، وتخرج المیت من الحی، مردے کو زندے سے نکالتا ہے، وترزق من تشاء بغیر حساب، اور تو جسے چاہے بغیر حساب و کتاب کے دیتا ہے، بغیر حساب کے دیتا ہے، سبحان اللہ، یعنی بغیر کسی گنتی اور شمار کے دیتا ہے، بے شمار نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جو گناہوں کو معاف کرتا ہے، تکلیفوں کو دور کرتا ہے، غموں کو دور کرتا ہے، مظلوم کی مدد کرتا ہے، ظالم کو پکڑتا ہے، قیدیوں کو چھڑاتا ہے، جی فقیر اور محتاج کو اللہ تعالیٰ بے نیاز کرتا ہے، ٹوٹا ہوا انسان کو اللہ تعالیٰ جی سہارا دیتا ہے، مریض بیمار کو اللہ تعالیٰ شفا دیتا ہے، جی گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرماتا، غلطیوں کو معاف فرماتا، عیب کو چھپاتا ہے، ذلیل جو بالکل ہی رسوا ہے معاشرے میں اللہ اس کو عزت دیتا ہے، اور بہت ہی عزت والا اس کو ذلیل کر دیتا ہے، پوچھنے والے کو دیتا ہے، ایک حکومت کو گرا کر دوسری حکومت کو لاتا ہے، لوگوں کے درمیان جی اپنی مرضی کے مطابق حالات کو بدلتا ہے، کسی کو اٹھاتا ہے، کسی کو بٹھاتا ہے، جی اللہ تعالیٰ نے جو تقدیر آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے لکھ کر رکھا ہے، وہاں تک ہر ایک انسان کو پہنچاتا ہے، اس سے آگے کوئی نہیں جا سکتا اور نہ ہی اس سے پیچھے ہو سکتا ہے، جو کچھ بھی اس نے تقدیر میں لکھا ہے بالکل اس کے مطابق ہوتا ہے، اس کی بالکل پریکٹیکل عملی طور پر تنفیذ ہوتی ہے، سارے لوگوں میں اسی کی حکومت چلتی ہے، اور وہ بالکل زبردست طاقت والے غالب بادشاہ کے مطابق جی وہ پوری طریقے سے فیصلہ کرتا ہے اور اپنا حکم چلاتا ہے، جو بڑا رحم دل ہے، بڑا انصاف پسند ہے، اور ساری بادشاہت اس کے ہاتھ میں ہے، اس کی بادشاہت کو کوئی چھین نہیں سکتا، کوئی اس کے مقابلے میں آ نہیں سکتا۔ اللہ اکبر، ایسا بادشاہ جس کی بادشاہت، جس کے فیصلے انصاف اور احسان کے درمیان گھومتے رہتے ہیں، حکمت اور فائدے اور رحمت سے بھری ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ کا کوئی فیصلہ، اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم اس سے خالی نہیں ہوتا ہے۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں بہنوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خصوصیت کے ساتھ قیامت کے دن مالک یوم الدین، جزا اور سزا کے دن کا مالک ہے، خصوصیت کے ساتھ ذکر فرمایا۔ کیوں؟ کیونکہ سارے لوگ اللہ کے پاس قیامت کے دن میدان محشر میں جیسے پیدا ہوئے بغیر کپڑوں کے، بغیر ننگے سر، ننگے پیر، ختنہ کیے بغیر، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ سب کو جمع کرے گا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور تم لوگ ہمارے پاس تنہا آئے ہیں، اکیلے آئے ہیں، جیسا کہ ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا۔ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ، اور ہم نے جو کچھ بھی تمہیں دیا تھا وہ سب تمہارے پیچھے چھوڑ کر آ گئے۔ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، اللہ اکبر۔ سورہ انعام آیت نمبر 94 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اس طریقے سورہ فرقان آیت نمبر 26 میں فرماتا ہے الملک یومئذ الحق للرحمن، حقیقت میں بادشاہت اس دن اس رحمان کے لیے ہوگی، بڑا رحم کرنے والا۔ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا، اور وہ دن کافروں کے لیے بہت ہی مشکل ترین دن ہوگا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ آسمانوں کو لپٹے گا اور اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑے گا اور کہے گا انا الملک، میں ہی سچا بادشاہ ہوں،
این الجبارون، زمین میں ظلم کرنے والے کہاں گئے؟ این المتکبرون، زمین میں تکبر کرنے والے کہاں چلے گئے؟ پھر زمینوں کو اللہ تعالیٰ اپنے بائیں ہاتھ میں لپٹے گا اور کہے گا میں بادشاہ ہوں، این الجبارون این المتکبرون، میں بادشاہ ہوں، ہے ظلم کرنے والے کہاں ہیں اور یہ تکبر کرنے والے کہاں ہیں؟ سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی بادشاہت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی حقیقی بادشاہت ہے جو اس دن قیامت کے دن سب کے سامنے ظاہر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی بادشاہت ہر ذرے ذرے میں واضح ہے، ذرے ذرے میں اللہ تعالیٰ کی بادشاہت ہمیں نظر آتی ہے، اسی کے مرضی کے مطابق ساری کائنات چلتی ہے۔ اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعاؤں میں کہتے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہ کے سوا معبود برحق کوئی نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہت ہے، اسی کے لیے ساری تعریفیں ہیں اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور کوئی چیز اس کو عاجز نہیں کر سکتی، ساری چیزیں ساری مخلوقات اس کے سامنے بالکل ذلیل ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کوئی چیز خارج نہیں ہو سکتی، ساری چیزوں پر اللہ تعالیٰ کا حکم حاوی ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ جو کہ سچے معنی میں بادشاہ ہے، یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بغیر کسی مقصد کے پوری کائنات کو بنائے، انسان کو بنائے۔ بہت بڑا مقصد ہے اس کے پیچھے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی عبادت کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے۔ تو مالک حقیقی آسمان و زمین کے خزانوں کا مالک وہی ہے، اسی سے مانگنا چاہیے اور اسی سے پوچھنا چاہیے، اور اس کی بادشاہت کے آثار ہمیشہ نظر آتے ہیں۔ بڑے بڑے حکومتوں کو گرا دیتا ہے، بڑے بڑے فخر کرنے والوں کو ذلیل کر دیتا ہے، یہ اس کی بادشاہت کی علامت ہے۔ آئیے ان ناموں پر ایمان لانے کا تقاضا کیا ہے؟ ان ناموں پر ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم یہ یقین کریں اللہ کے علاوہ کوئی شخص، کوئی انسان، کوئی فرشتہ معمولی سے معمولی چیز کا بھی مالک نہیں ہے۔ مالک حقیقی وہ اللہ تعالیٰ ہے، ساری مخلوقات اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی مرضی کے مطابق ان کے درمیان فیصلہ کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی بادشاہت پر ایمان لانے کا یہ فریضہ ہے کہ ہم اس کی شریعت کو مانیں، اس کی شریعت کو تسلیم کریں، اس کے احکام کو مانیں۔ اللہ فرماتا ہے ان الحکم الا للہ، بادشاہت اور حکم کرنا یہ صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے، کسی اور کا حق نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ ہی سے مدد مانگنا، اللہ تعالیٰ ہی سے اپنی حاجت جی طلب کرنا، یہ سب اسی کے لیے سزاوار ہے، کسی اور کے لیے یہ حق نہیں پہنچتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ، ہاں آخر میں ایک اور نام ہے السید، جو جس کے معنی آقا کے ہیں، آقا، ماسٹر، اور حقیقت میں آقا اللہ تعالیٰ ہے۔ چونکہ یہ نام ساری بادشاہت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اس کے لیے میں نے السید کا لفظ بھی، جو کہ حدیث میں ثابت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ مطرف بن عبداللہ بن شخیر کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب کہتے ہیں کہ میں بنو عامر کے وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور ہم نے کہا انت سیدنا، اللہ کے رسول آپ ہمارے سید ہیں۔ آپ نے اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا السید اللہ، حقیقت میں جو سید ہے، سردار، وہ اللہ ہے۔ ویسے انسانوں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں قیامت کے دن انسانوں کا سردار ہوں گا، لیکن حقیقت میں سید، سردار، جس کی مرضی ہمیشہ چلتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ بہرحال ان ناموں کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی معمولی مخلوق ہیں، اور اللہ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ساری چیزوں کو ہمارے لیے مسخر کیا۔ ہمارا فرض بنتا ہے کہ اس بادشاہ حقیقی کو پہچان کر اسی کی ہم عبادت کریں، اسی کی مرضی اور اس کی رضامندی ہم تلاش کریں، ہمارے گناہوں سے اور اس کی معصیت سے ہم ہمیشہ اس کے پاس معافی مانگتے رہیں،
اور اللہ تعالیٰ سے طلب کریں، اللہ سے کہیں کہ اے اللہ تیری توفیق کے بغیر ایمان نہیں لا سکتے، ہمیں تو اپنے فضل و کرم سے نیک عمل کی توفیق عطا فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، آمین یا ارحم الراحمین، والحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔